تو وہ کتنا سخت دن ہوگا. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, اچھل کے سب کچھ باہر آ جائے گا, جو کچھ سینوں میں ہے وہ تشت از بام ہو جائے گا. اے داور حشر میرا نامہ اعمال نہ پوچھ, اس میں کئی پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں. تو وہ کتنا سخت دن ہوگا, وہ کتنا کڑا وقت اور سخت گھڑیاں ہوں گی جب سینوں کے چھپے ہوئے راز اور سینوں کے اوپر لکھی ہوئی تحریریں جو ہیں, جو کسی سے وہ شیئر نہیں کرتا, اپنے علاوہ کسی کو بتاتا نہیں ہے, اور اس کے اندر جو شر اور شرور چل رہی ہیں, جب قیامت کے دن وہ بھی سامنے آ جائیں گی. تو مفسرین فرماتے ہیں جب یہ بھی سامنے آ جائے گا تو پھر باقی بچے گا کیا, پھر فرار کا کیا راستہ ہوگا. تو یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو بھی پاک کریں, اپنے ارادوں کی طہارت کا سامان کریں, اور اپنی سوچوں کو ہر طرح کی آوارگی سے محفوظ کریں. عمل کی عفت اور عمل کی خوبصورتی تو اس صورت کا مضمون ہے ہی ہے, اور اپنے ارادوں کی تطہیر تو اس جو ہے وہ اس صورت کا مضمون یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آپ ارادوں کی بھی تطہیر کریں گے اور اپنی سوچوں کو بھی آوارہ ہونے سے بچائیں گے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ, اس دن تمہارا رب ہر شے سے باخبر ہوگا. اللہ آج بھی باخبر ہے, لیکن آج وہ باخبر ہونے کے باوجود جو ہے وہ تمہیں بتاتا نہیں ہے اور تمہیں لوگوں کے سامنے کھولتا نہیں ہے. اس لیے ان ربہم بہم یومئذ لخبیر, یہ اس لیے کہا گیا کہ اس دن پھر وہ بتائے گا کہ تمہارے اندر کیا تھا, اور تمہاری ان چیزوں کو متشکل صورت میں لا کر کے اس کا وزن بھی کیا جا رہا ہوگا. اور اس دن پھر بندہ جب وہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا, قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پہ فرمایا, اور وہ حیرت زدہ ہو جائے گا, اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی, اور وہ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, ہائے اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا, اس نے تو کوئی چھوٹی اور بڑی بات نہیں چھوڑی, سب کچھ لکھ ڈالا. لیکن قرآن نے تو پہلے کہا تھا کہ کرامن کاتبین تمہارے کندھوں پہ بٹھا رکھیں, تمہارے اعمال ان کی نگاہوں میں, اور وہ جو تم کر رہے ہو وہ لکھ رہے, اچھائی بھی اور برائی بھی, اور تمہیں موقع بھی فراہم کرتے ہیں. لیکن اگر تم اس سے فائدہ حاصل نہیں کرتے اور تم آخرت کو فراموش کر چکے ہو, تمہاری زندگی کا مقصود یہ دنیا ہی ہو گیا ہے, تو پھر تم جو چاہو کرو. اللہ نے تمہیں ایک لمبی مہلت عطا کی ہے, لیکن ایک دن بہر صورت آنے والا ہے جس دن سارے اعمال تشت از بام بھی ہوں گے, ان کا وزن بھی کیا جائے گا. بلکہ ارشاد فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں بندے سے سوال کیا جائے گا. آج جتنی آسودہ زندگی ہم گزار رہے ہیں, جتنی سہولت سے بھری ہوئی زندگی ہم بسر کر رہے ہیں, تو کیا اس زندگی کا ہم سے حساب نہیں لیا جائے گا؟ ایک ایک عمل کا, ایک ایک رویے کا, ایک ایک حرکت کا, ایک ایک سکنت کا, طرز عمل کا, انداز معاشرت کا, دی گئی نعمتوں کا, آسودگیوں کا, جو کچھ بھی ہماری زندگی میں ہے اللہ نے اس کا حساب دینا ہے. تو میرے رب نے ہمیں اس دنیا کی زندگی میں, چونکہ ہم نے قرآن کھول کر کے دیکھنے کی زحمت نہیں کی, ہم صرف فضائل سننے کے عادی ہو گئے, اور ہمارا مزاج اور طرز زندگی یہ ہو گیا کہ ہم چند چیزوں کو ہی اپنے ساتھ جوڑ کر کے اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں, اور حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ تو ہماری ترجیحات ہی نہیں رہی. لیکن سورہ عادیات ہمیں بتاتی ہے کہ تمہاری زندگی ایک اخروی زندگی کے سامنے کھل کر کے پیش ہونے والی ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورہ الفجر کے اندر ارشاد فرمایا کہ اس دن جب نامہ اعمال کھلے گا تو پھر بندہ بے ساختہ کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی, کاش میں اپنی اس زندگی کو, دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے لیے آگے بھیج دیا ہوتا, اس زندگی کی ایک ایک سانس اس زندگی کے لیے گزاری ہوتی. لیکن اس دن کے پچھتاوے سے کچھ نہیں ہوگا. آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کا ضامن ہو سکتا ہے, لیکن کل کا پچھتاوا سوائے حسرت, دکھ, اذیت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا. وہ کسی نے کہا تھا وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا, جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا. پھر پچھتاوا کس معنی میں؟ جب سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے گا.
قرآن مجید کی اس صورت کا مطلوب یہ نہیں ہے کہ ہم کاروبار زندگی چھوڑ کے ہم آخرت کمانے میں لگ جائیں اور دنیا کو ترک کر بیٹھیں۔ رہبانیت ہمارے دین میں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ عیسائیوں نے گھڑ لی اپنی طرف سے، ان کے پیغمبر نے بھی ان کو نہیں سکھایا تھا۔ قرآن نے اس کی وضاحت کی ہے، اور میرے اور آپ کے آقا مولا نے بڑا واضح طور پہ کہا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو پھر ہوا کیا؟ اس لیے ہم اپنی پوری زندگی کو اس طرح مرتب کریں، کاروبار ہے، نجی زندگی ہے، سیاسی زندگی ہے، کاروباری زندگی ہے، گھریلو زندگی ہے، ازدواجی زندگی ہے، کہ ہمیں اس زندگی کے لیے شریعت کے رہنما اصول ہمارے لیے کیا ہیں، ان کو ملحوظ رکھ کے اپنے عمل کا آغاز کر دیں۔ پھر آپ دکان پہ بیٹھ کے ان اصولوں کے پیش نظر رزق کما رہے ہیں تو گنبد خضرا سے آواز آ رہی ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین، سچا تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ الکاسب و حبیب اللہ، یہ جو مزدوری کر رہا ہے اور ہاتھ میں چھالے پڑ گئے ہیں، تو کہا کہ یہ چھالے معمولی نہ سمجھنا، یہ اللہ کا حبیب قرار پاتا ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا ما ودع فی امرہ فہی صدقہ، جو تم کمائی کرتے ہو اور تم باہر سے کوئی آئس کریم لے آتے ہو، کوئی فروٹ لے آتے ہو اور آ کے اپنی بیوی کو دیتے ہو، اور یہ بطیب خاطر کرتے ہو، تمہارا نفس چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ رزق حلال تھا اور جس کے لیے لے کر آئے ہو وہ رشتہ بھی حلال ہے، ما ودع فی امرہ فہی صدقہ، فرمایا جو وہ لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھتے ہو، تمہیں تو خوشنودی ہوئی ہے، بیوی خوش ہو گئی، لیکن فرمایا تمہارا رب اس چیز کو بھی تمہارے لیے صدقے کے کھاتے میں لکھے گا۔ تم جو اپنے بچوں کی تربیت میں لگے ہو، ان کو خوراک بہم پہنچاتے ہو، ان کی تعلیم پہ خرچ کرتے ہو، وہ بھی صدقے میں لکھا جائے گا۔ بلکہ تم نے فصل لگائی اور فصل سے چڑیاں آ کے کچھ اپنی قسمت کا چک کے چلی گئیں، کہا تمہارے رب نے اس کو بھی صدقے کے کھاتے میں لکھا ہے۔ یہ دیکھو دین، اگر ہم اپنی راہوں کو درست کر لیں تو ہمارا ایک ایک عمل دین بن جاتا ہے، اور اگر ہم اپنی راہیں خراب کر لیں اور ہمارا مقصود دنیا بن جائے تو وہ تو اگر ممبر پہ بیٹھ کے اوپر دنیا کمانے کے لیے درس قرآن میں دے رہا ہوں تو پھر یہ میرے لیے بربادی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ میرا مقصد یہ ہو کہ میں آپ سے کوئی اپنی ذات کے لیے وصول کرنا ہے، یا آپ کے دل میں اپنا کوئی مقام پیدا کر کے آپ کا محبوب بننا ہے، آپ کے لیے جو ہے وہ مرجع بن جانا ہے، تاکہ جو ہے وہ آپ میرے گرد اکٹھے ہو جائیں اور جو ہے وہ میں آپ کے لیے سب کچھ بن جاؤں۔ اس دعوت سے رب تک پہنچانا اور رب کی طرف بلانا مقصود نہیں ہے، تو یہ میرا قرآن پڑھ کے سنانا بھی دنیا ہو جائے گا۔ لیکن اگر مقصود اللہ کی رضا جوئی ہے تو پھر دکان پہ بیٹھ کے کمانا بھی اللہ جل شانہ کی رضا کا سبب بن جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے 3 نیتوں کے استحضار کے ساتھ، چونکہ تاجر برادری تشریف فرما ہے تو میں اسی پہ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ 3 نیتوں کے استحضار کے ساتھ اگر آپ کاروبار کریں تو وہ عین دین ہے اور تمہیں اس کا ثواب ملے گا۔ سب سے پہلی نیت وہ یہ کہ اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانے کے لیے کاروبار کیا جائے، مزدوری کی جائے، تجارت کی جائے، ملازمت کی جائے، کھیتی باڑی کی جائے۔ میری ضرورتیں ہیں، اور اگر میں خود نہیں کماؤں گا تو پھر ظاہر ہے کہ مجھے اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ تو اس نیت سے انسان کمائی کرتا ہے کہ میں اپنی ضرورت کو خود پورا کروں اور سوال کی ذلت سے بچ جاؤں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے 3 چیزیں قسم کر کے کہی تھی۔ حضرت ابو کبشہ الانماری سے مروی روایت ہے، فرمایا میں 3 چیزیں قسم کر کے کہتا ہوں، ان میں سے ایک، جب کوئی شخص سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے تو اللہ اس کے لیے محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ دوسری بات حضور نے قسم کر کے کہی تھی، جب کوئی شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے، میں قسم کر کے کہتا ہوں کہ اللہ اس کی عزت زیادہ کرتا ہے۔ تیسری بات حضور نے قسم کر کے کہی تھی، ما نقص مال عبد من صدقہ، میں اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ تمہارا اکاؤنٹنٹ بتاتا ہے اتنے سے اتنے نکالیں، منہا کریں تو بقیہ اتنے رہ جاتے ہیں، اور کیلکولیٹر کا حساب بھی یہی ہے۔ تمہارا
حساب بھی یہی بتاتا ہے، لیکن میں قسم کر کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے. 3 چیزیں قسم کر کے